اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. قرآن اور حجت کے عنوان سے آپ مومنین کی خدمت میں مطالب کو پیش کر رہا ہوں. سلسلے کی آج چھٹی مجلس ہے اور پروردگار کا کرم ہے کہ ہم لوگ جناب سید الشہداء کی ان مجالس میں شرکت کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے کچھ سوالات بھی بھیجتے ہیں تو اس کے کچھ جوابات جلدی پیش کروں گا. بہت سی واقعات ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جن کو تاریخ سے کچھ لوگ محو کر دینا ہی پسند کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی انہیں پڑھا جائے تو تاریخ بعض اوقات کچھ لوگوں کے لیے بہت تلخ بن جاتی ہے. اس لیے ان واقعات کا محو کرنا کچھ لوگوں کے مفاد میں بہتر ہوتا ہے. البتہ جو میں نے کل واقع پیش کیا تھا، اگر آپ میرے پاس عکس موجود ہے، تصویر موجود ہے کہ مکہ مکرمہ میں حج کے ایام کے اندر جو آیت اللہ نے نماز پڑھائی تھی اس کی آج بھی تصویر موجود ہے کہ سعودی لباس کے اندر اسی میدان کے اندر ہمارے مرجع نے نماز پڑھائی ہے. اور اگر آپ بھی شاید گوگل کریں گے، سرچ کریں گے تو آپ کو ایسے عکس مل جائیں گے. لیکن بہت سی چیزوں کو ڈاکیومنٹیشن سے ہٹا دینا بہت سوں کے مفاد میں ہوتا ہے. بہت سے ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو اب میں یہاں پہ تفصیل سے پیش نہیں کروں گا، لیکن ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ بعض اوقات تشیع کے مفاد میں ہوں، دوسروں کے مفاد میں نہ ہوں، تو ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. کچھ نوجوانوں نے سوال کیے کہ قرآن کے اندر بہت سی آیات کو دہرایا گیا ہے. آج ہم نے کہا تھا بسم اللہ سے متعلق پیش کریں گے. قرآن کے 114 سورے ہیں اور بسم اللہ قرآن میں 114 مرتبہ اللہ نے نازل کی ہے. سورہ توبہ کا جز نہیں ہے، اس کی ابتدا میں نہیں ہے. تو 113 سوروں کی تو پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور سورہ نمل میں 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک بالکل ابتدا میں اور دوسرے جب ہدہد جناب سلیمان کا خط لے کے جاتا ہے تو وہ خط سناتا ہے تو فوراً کہتا ہے ہدہد. قرآن نے اس کو الفاظ کو وہاں پہ لکھا انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا مضمون بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے. تو بسم اللہ نئی آیت نہیں ہے، یعنی صرف قرآن سے مخصوص نہیں ہے، گزشتہ انبیاء کو بھی اللہ نے بسم اللہ عطا کی تھی.
لیکن اللہ کو اتنی پسند ہے یہ آیت کہ اللہ نے قرآن میں نہ صرف یہ کہ نازل کی بلکہ پہلی آیت بنائی، اور نہ صرف یہ کہ پہلی آیت بنائی بلکہ 114 مرتبہ قرآن میں رکھا۔ تو اس آیت کی خاص اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب یہ قرآن میں آیات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان میں اللہ نے آیت کو دہرایا ہے، اور بہت سی آیات ہیں جن کو آیات کو اللہ نے دہرایا ہے۔ دہرانا بعض اوقات علم کی کمی کی علامت مانا جاتا ہے، تو اللہ نے کیوں دہرایا؟ دہرانے کی وجہ کیا تھی؟ وہ علیم و خبیر ہے، وہ سب کو علم عطا کرنے والا ہے، اس کے ہاں علم کی کمی نہیں ہے، وہاں تصور ہی نہیں کہ علم کم ہو، تو پھر دہرایا کیوں؟ تو اب امام معصوم نے فرمایا ہے کہ لفظ انسان دو اس کی وجہ لکھی گئی ہیں، انس سے بھی ہے، نسیان سے بھی ہے۔ انس یعنی انسان محبت پسند کرتا ہے، ہر انسان محبت کا بھوکا ہوتا ہے، چاہتا ہے دوسروں کے ساتھ رہے، تنہائی پسند نہیں ہوتا، تو اس لیے انس سے ہے۔ اور دوسری جگہ پہ ہے کہ نسیان سے ہے، نسیان یعنی بھول جانا، جو بھولتا زیادہ ہو اسے تذکر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ عربی میں تذکر کہا جاتا ہے، یعنی دہرانے کی، بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، تذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو۔ تو اللہ نے آیات کو دہرایا نہیں ہے بلکہ یاد دہانی کرائے ہے۔ جس طرح سے والدین بعض اوقات ایک پیغام کہہ چکے ہوتے ہیں، دیر سے مت آنا، پھر بچہ دیر سے آتا ہے، پھر دہرا دیتے ہیں، پھر دہرا دیتے ہیں، یہ کم علمی کی علامت نہیں ہے بلکہ محبت میں پیغام کی اہمیت کو سمجھانا بہت ضروری ہوتا۔ تو اللہ نے انسان کو تذکر دیا، دہرایا، یاد دہانی کرائی کہ یہ پیغام خاص اہمیت کا حامل ہے، اسے بار بار پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہنا کہ یہ پیغام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سننا پسند فرمائیں گے؟ تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ اہمیت کی۔ اب یہاں پہ اس کی فضائل سے متعلق کچھ آپ کی خدمت میں احادیث کو پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر اس کی تفسیر کو پیش کروں گا۔ تمہیداً چند جملے اس کے فضائل سے متعلق سن لیجئے کہ جب جناب یوسف کو بازار مصر میں لے جایا گیا، پہلی مرتبہ تو بخس سے دراہمہ، یعنی چند درہموں پہ جناب یوسف کو، اس وقت بچے تھے، غلام کے طور پہ بیچ دیا گیا تاکہ ان سے خدمت لی جائے، گھروں میں کام کریں گے۔ اور جناب یوسف کو ایک آدمی نے غلام کے طور پہ فروخت کر دیا جس نے کنویں سے نکالا تھا۔ اب جب دوبارہ اعلان کیا گیا کہ کائنات کا جو سب سے خوبصورت بچہ ہے اسے دوبارہ فروخت کیا جائے گا، تو بہت بڑے بڑے بادشاہ، بہت بڑے بڑے رؤساء، اس زمانے کے لوگ جمع ہونے لگے، اور بہت سے لوگ کہتے تھے، جیسے عزیز مصر نے کہا کہ میرے اولاد نہیں ہے، جب اتنا خوبصورت بچہ ہوگا میں اسے اپنا بیٹا بنا لوں گا، اپنا وارث قرار دوں گا۔ سب لوگ پہنچ گئے، غور سے سنیے گا اس بات کو۔ وہاں پہ ایک بہت بوڑھی لاچار خاتون جو فقیر تھی وہ بھی پہنچ گئی، پوچھا کیا بات ہے، اس بچے کے لیے آپ کیوں آئی ہیں؟ بادشاہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یوسف کے لیے بولی لگائیں گے، اتنا اتنا سونا لے کے آئے ہیں، اتنے جواہرات لے کے آئے ہیں، آپ کی تو باری نہیں آئے گی، آپ کیا لے کے آئی ہیں؟ کہا کہ میرے پاس کچھ دھاگا ہے یا کچھ اون کا گولا ہے، بس اسی کو یوسف کی خریداروں کے لیے میں چاہتی ہوں کہ میرا بھی نام لکھا جائے۔ تو کہا کہ جب آپ نہیں خرید سکتی تو آپ آئی کیوں ہیں؟ کہا صرف یہ چاہتی ہوں کہ جب لوگ فہرست تیار کریں کہ یوسف کے خریداروں میں کس کس کا نام تھا تو وہاں میرا بھی نام آ جائے، تو مجھے کہہ لینے دیں کہ اگر ہم مجلس پڑھتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ ہم ذاکر حسین ہیں، ہم اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ جب روز قیامت امام حسین کا ذکر کرنے والوں کی فہرست آئے گی تو ہم کہیں گے کہ اس فہرست میں ہمارا بھی نام تھا۔ تو اب اس محبت سے، اس عقیدت کے ساتھ لوگ جناب یوسف کو دیکھتے تھے، بل ہوا ملک کریم، ان یہ کوئی فرشتہ ہے جو زمین پہ نازل ہو گیا۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا کہ اس بچے کو ترازو میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں سونا رکھ دو، جتنا سونا رکھ دیا جائے گا وہ میں قیمت ادا کروں گا۔ اتنا سونا مسلسل رکھا جاتا رہا، سونا سب سے مضبوط دھات ہے، سب سے وزنی دھات ہے۔ کہا اتنا سا بچہ ہے، اتنا سونا لد دیا گیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بچے کا وزن پھر بھی زیادہ ہے؟ تو گزشتہ انبیاء کی کتابوں پہ علم رکھنے والا وہاں پہ کوئی عالم موجود تھا، اس نے کہا ہو نہ ہو یہ بچہ کوئی نبی ضرور ہوگا۔ یہ معصوم معلوم ہوتا ہے، انبیاء معصومین کا کوئی بھی شے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔
جتنا سونا رکھ دیا جائے، جواہرات رکھ دیے جائیں، اس کا ہم پلہ نہیں بن سکتی. یہ کوئی معصوم ہے، کوئی نبی ہے. عزیزان گرامی، اگر ایک چھوٹے نبی کا ہم پلہ اتنا سونا نہیں بن سکتا تو آخری نبی یا ان کے کسی وصی کا ہم پلہ کوئی اور کیسے بن سکتا؟ اب ایک مرتبہ اس نے عزیزان گرامی، اس عالم نے کہا کہ اس سونے کے اوپر بس ایک کاغذ رکھ دو. کہا اس کاغذ پہ کیا لکھا ہو؟ تو کہا اس پہ صرف لکھ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف بسم اللہ لکھ دو. کا کاغذ پہ بسم اللہ. جب اتنا سونا ہم پلہ نہیں ہو سکتا، کا سونا کبھی بھی معصومین کا ہم پلہ نہیں ہوتا. کلمات الہی، اللہ کی اس آیت کو لکھ دو. کلمات الہی، اللہ کا نام لکھا ہوگا تو خود بخود وزن اس طرف بڑھتا چلا جائے گا جہاں اللہ کا نام لکھا ہوگا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا گیا اور سونے پہ رکھا گیا. وہ وزن خود بخود بڑھنے لگا. تو جناب یوسف نے مسکرا کے دیکھا، کہا تو پہلا آدمی ہے جسے تھوڑی سی میری معرفت ہے. گرامی، تاریخ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے کہا بسم اللہ کی اہمیت کو سمجھو. ہر کام سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھو. گھر سے نکلنے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ. گھر سے نکلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھانے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر میں دوبارہ داخل ہوں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کھولیں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. معصوم فرماتے ہیں اتنی عادت بنا لو کہ تمہاری عادت ثانیہ ہو جائے. کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے ہر چیز شروع کرتا ہوں. کا جو عادت بنا لے گا، روز قیامت جب فرشتے اس کے نامہ اعمال کو اس کے ہاتھ میں دیں گے تو جیسے ہی فرشتے اس کے ہاتھ میں دیں گے وہ نامہ اعمال کو کھولے گا، کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ اتنی عادت بنی ہوئی ہوگی. امیر مومنین فرماتے ہیں جیسے ہی نامہ اعمال کو بسم اللہ کے ساتھ کھولے گا تو پڑھتا چلا جائے گا، کہے گا اس میں کوئی غلطیاں نہیں لکھی، میرے گناہ نہیں لکھے. فرشتوں واپس آؤ، کسی اور کا نامہ اعمال دے دیا، میرے گناہ بہت زیادہ تھے، اس نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو فرشتے پلٹ کے کہیں گے ہم غلطی نہیں کرتے، اللہ نے کہا جو میرے نام سے اپنا نامہ اعمال کھولے اس کے گناہوں کو محف کر دینا، میرے نام کے ساتھ گناہ باقی نہیں رہتا. اپنی عادت بنا لیں بسم اللہ. بچوں کو عادت ڈالیں کہ ہے ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، اس کی عادت اتنی بنا لیجئے کہ انسان خود بخود احساس کرنے لگے کہ ہر کام سے پہلے، یہاں تک معصوم فرماتے ہیں اتنی عادت بنا لو کہ گناہ سے پہلے کہنے لگو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر خود بخود سوچنے پہ مجبور ہوگے، ارے اللہ کے نام سے گناہ کرنے والے ہو، خود بخود گناہ سے بچنے لگو گے. معصوم نے اتنی باریکیاں پیش کی کہ بسم اللہ کو اپنی عادت ثانیہ بنا لو کہ ہر کام پہ. بادشاہ روم نے، توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ، بادشاہ روم نے امیر المومنین کو خط لکھا. میں نے اس دن ایک حصہ پیش کیا تھا، اس کا دوسرا سن لیجئے سوال. اس نے کہا کہ میرے سر میں ایک شدید درد رہتا ہے، میں بڑے بڑے اطباء سے، طبیبوں سے، ڈاکٹروں سے علاج کرا چکا ہوں. معالج کہتے ہیں تیرا مرض لا علاج ہے، تیرے دماغ کا علاج نہیں ہو سکتا، سر کا درد کبھی ختم نہیں ہوگا. مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ مظہر العجائب ہیں، اگر ہو سکے تو مجھے کوئی علاج بتائیے کہ میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے، میرے بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے. تو مولا نے کہا کہ جب بھی درد ہونا تو میری یہ جو میں نے اپنے ہاتھ سے بنا کے تمہارے لیے کلاه بھیجا ہے، ایک ٹوپی بھیجی ہے، اپنا تاج اتار کے ہمیشہ یہ ٹوپی پہن لیا کرنا، تمہارے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. اب ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ مولا اس میں کیا ہے؟ مولا نے کہا یا میں جانتا ہوں یا میرا پروردگار جانتا ہے، تمہارے لیے نہیں، اس میں ایک راز ہے. مولا نے وہ بھیج دیا اس کے لیے کلاه. تو بادشاہ کہتا تھا جب بھی شدید درد ہوتا تھا، میگرین کہتے ہیں آج کی زبان میں، تو کہا میں فوراً تاج اتار کے پہنتا، فوراً ٹھیک ہو جاتا. کئی مہینے گزر گئے، ایک دو برس گزر گئے. اس نے کہا تعجب ہے، اتنے بڑے بڑے طبیبوں کو دکھا دیا، اب ٹوپی بھی دیتا ہوں، کہتے ہیں دیکھتے ہیں. کا کچھ بھی نہیں ہے، عام سی ٹوپی ہے، بلکہ سادہ سا دھاگا ہے، مہنگا دھاگا بھی نہیں ہے اس کا. تو انہوں نے کہا کہ کھول کے دیکھو. انہوں نے کھولنا شروع کیا، پورے اس ٹوپی کو کھولا، دھاگے کو، سارے کے سارے دھاگے کو توڑا. دیکھا کہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی پرچی تھی جس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے اس آیت سے؟ مولا نے کہا اگر تمہیں معرفت ہوتی تو یہ ساری بیماریوں کا علاج اس بسم اللہ سے نکال لیتے. اور عزیزان گرامی مجھے ایک اور جملہ کہہ لینے دیں کہ بسم اللہ میں سارے علاج ہیں اگر ہمیں احساس ہو، اور خصوصاً اگر بائیں بسم اللہ کا نقطہ بسم اللہ لکھ کے دے دے تو ہر مرض کا علاج ہو جاتا ہے.
آج بسم اللہ موجود ہے لیکن علی کا قلم موجود نہیں ہے، وہ زبان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہے۔ پڑھنے والے بہت ہیں، صرف ایک سادہ سا اشارہ کروں گا خاص طور سے نوجوانوں کے لیے۔ بغداد میں بہت بڑے عالم تھے، درس دے رہے تھے، تو وہاں پہ ایک چرواہا ان کے درس میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ پڑھ رہے تھے کہ ہمارے پاس بسم اللہ جیسی آیت موجود ہے، آپ لوگ اگر چاہیں تو بسم اللہ پڑھ کے دریا کو پار کر سکتے ہیں، ڈوبیں گے نہیں۔ تو اس چرواہے کے پاس بہت سی بکریاں تھیں، بولے بغداد کے اس پار رہا کرتا تھا، سوچتا تھا کہ میں اتنی دور سے آتا ہوں کشتی لے کے، تو آئندہ کشتی کی ضرورت ہی نہیں ہے، بسم اللہ پڑھ کے سفر کر لیا کروں گا۔ اگر توجہ ہو لوگوں کی میرے ساتھ، یہ جو کشتی لیتا ہوں آئندہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، بسم اللہ پڑھوں گا۔ اور ایک مرتبہ دریا کے کنارے کھڑا ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاؤں رکھا، چلتا ہوا فرات کو پار کر کے بغداد سے فوراً کازمین میں داخل ہو گیا۔ اب کئی دن تک نماز کے لیے اسی طرح سے آتا رہا، اور فوراً اپنے ذہن میں سوچنے لگا کہ جس عالم کی وجہ سے میرا اتنا خرچہ بچ گیا ہے، ایک مرتبہ انہیں گھر پہ دعوت تو کروں، اگر پہنچ جائیں ایک مرتبہ گھر پہ دعوت تو کروں، وہ میرے گھر پہ آئیں، کھانا کھائیں، جنہوں نے میرا اتنا خرچہ بچا دیا، بسم اللہ کی وجہ سے اتنا بڑا مجھے معجزہ عطا کر دیا۔ کہا مولانا میرے گھر پہ تشریف لائیے گا، آپ کا کھانا ہے۔ کہا چلو چلتے ہیں۔ جیسے دریا کے کنارے پہنچے، کہا مولانا رک کیوں گئے؟ چلیے۔ کہا کشتی کہاں ہے؟ کہا کشتی کہاں ہے؟ کہا مولانا آپ کو دعوت میں نے اس لیے دی ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی بسم اللہ کی وجہ سے میں دریا کو پار کر لیتا ہوں بغیر کشتی کے، ذرا کر کے دکھاؤ۔ اس نے بسم اللہ پڑھی اور گزر گیا۔ کہا مولانا اب آپ کی باری۔ گھبراتے ہوئے، ہاتھ پاؤں کانپتے ہوئے، ان کا بسم اللہ، پاؤں رکھا اور سیدھے اندر، تو فوراً باہر نکلے۔ کہا میں تو ڈوبنے والا تھا۔ کہا کیا بات ہے مولانا، آپ کے لیے بسم اللہ کام نہیں کر رہی، میرے لیے کام کر رہی ہے۔ کہا تیرا عقیدہ پختہ تھا، تیرا عقیدہ پختہ تھا، تجھے یقین تھا۔ تیرا یقین اتنا پختہ تھا بسم اللہ پہ، تجھے شبہ نہیں تھا، تیرے ذہن میں شک نہیں تھا، تیرے لیے کام آ گئی۔ میں زیادہ پڑھ گیا ہوں، ذہن میں شبہات آنے لگے ہیں، اتنا نہ پڑھ جائیں کہ قرآن یا حجت پہ شک آنے لگے۔ کبھی ذہن میں شک نہ آنے دیں، جب شک آتا ہے تو بہت سی چیزیں انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ بعض اوقات دوسروں کو پڑھانے کے باوجود انسان خود محروم رہ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، بسم اللہ میں بے انتہا اعجاز ہیں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس ان کا ایک شاگرد آیا اور اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے کچھ دیجئے۔ کہا یہ ہمیشہ اپنے جیب میں رکھ لینا، اس کے اندر میں نے ایک تعویذ دے دیا ہے، ہمیشہ ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، پریشانی دور۔ اس نے جیب میں رکھا۔ کہا آقا سارے واقعاً پریشانیاں دور ہو گئی ہیں؟ کہا بس کھول کے مت دیکھنا۔ اس نے ایک دن نکالا، کاغذ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا رہے یہ وہی بسم اللہ جو میں دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہوں، 100 مرتبہ پڑھتا ہوں، یہ وہی بسم اللہ، اور کچھ لکھا ہی نہیں ہے تعویذ میں۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا، مرجع تقلید نے کیا لکھ کے دیا ہوگا۔ اب دوبارہ پریشان ہونے لگا، پھر آقا کے پاس گیا۔ کہا آقا بہت پریشان ہوں۔ کہا میرا تعویذ کام نہیں آ رہا؟ کہا نہیں وہ تو صرف بسم اللہ تھی۔ کہا اب بالکل بھی کام نہیں آئے گی، جسے حقیر سمجھو وہ کام نہیں آتا، عظمت کے قائل ہوگے۔ جب عظمت کے قائل ہو جاؤ گے تو خود بخود چیزیں کام آنے لگے گی۔ کہا تجھے بسم اللہ کی قدر نہیں ہے۔ آئیں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری بہت بڑا نام ہے، 150 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ان کا ایک شاگرد آ کے بیٹھتا تھا۔ یہ سارے میں صرف نوجوانوں کی خاطر خاص کر اشارے کر کے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جب ان کا شاگرد درس میں آنے لگا، ایران سے آیا تھا، کہ میں بڑی امیدیں لے کے آیا تھا، شیخ مرتضیٰ انصاری سے پڑھوں گا، لیکن جب سے آیا ہوں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا پڑھا رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے آپ کو جا کے حرم امیر المؤمنین میں باندھ دیا۔ کہا مولا میں تب تک نہیں اٹھوں گا آپ کے حرم سے، آپ باب مدینۃ العلم ہیں، جب تک آپ کی طرف سے مجھے کوئی اشارہ نہ ملے کہ مجھے شیخ کا درس سمجھ میں آنے لگے گا۔ ایک دن گزر گیا، لوگ کہنے لگے کہ تمہیں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، کب تک نہیں کھاؤ گے، کب تک نہیں پیو گے؟ اٹھو۔ کہا کہ نہیں میں کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں جب تک کہ مولا کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ جب 2 دن گزر گئے، تیسرے دن بہت زیادہ غنودگی آنے لگی، کمزوری کا احساس کرنے لگا، باندھے ہوئے اپنے آپ کو زری سے بیٹھا تھا کہ اچانک کشف کی مکاشفے کی حالت میں آیا، محسوس ہونے لگا کہ جیسے ذریعہ مقدس سے کوئی نور اٹھ رہا ہے۔ اس نے نور اٹھتا دیکھا، اچانک اس نور نے کان میں آنے کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے فوراً اٹھ کے بیداری میں دیکھا، کہا ہاں مجھے مولا کی طرف سے اشارہ ملا ہے۔ فوراً درس میں آیا۔ اب نہ صرف یہ کہ درس سمجھ رہا تھا بلکہ درس میں اشکال بھی کر رہا تھا، سوالات بھی کر رہا تھا۔ سارے شاگردوں نے کہا آقا اب تک تو بالکل گونگا بنا بیٹھا رہتا تھا، اب اتنا زیادہ بولتا ہے کہ سارے ہمارے جو درس کا اس نے بالکل ماحول خراب کر دیا ہے۔ اب ہم بھی
سوچ نہیں پاتی، کتنا بولتا ہے، کتنے سوالات کرتا ہے. تو کہا کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو ایک مرتبہ جانے کے بعد ایک پیغام دے دوں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آغا درس سے اٹھے، ممبر سے اترے، کان میں کچھ کہا اور گھر چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو یہ کانپ رہا تھا. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ کچھ بات نہیں ہے. اگلے دن سے ماحول بالکل ٹھیک ہو گیا. ہر روز آتا تھا، بالکل خاموشی سے درس سنتا چلا جاتا، کبھی کبھی خاموشی سے جا کے سوال کر لیتا. تو لوگوں نے، شاگردوں نے پوچھا علماء نے، کون سی ایسی بات کہی ہے شیخ مرتضی انصاری نے کہ تو نے سوالات بند کر دیے؟ کہا کہ شیخ نے میرے کان میں کہا ہے کہ جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے نا، اسی امام نے میرے کان میں فاتحہ پڑھی ہے. کہ اسی امام نے میرے کان میں فاتحہ پڑھی ہے. توجہ ہے سب لوگوں کی میرے ساتھ؟ یہ میں نے ساری تمہید وقت تیزی سے گزر رہا ہے، مجھے تفسیر کو پیش کرنا کہ جتنے واقعات پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی آپ کو بسم اللہ کی فضیلت کا احساس ہو. جب شاگردوں نے کہا نا کہ تمہیں کیوں، کس بات پہ تعجب ہے، اتنا پریشان کیوں ہو؟ کہا تعجب مجھے اس بات پہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین نے شیخ مرتضی انصاری کے کان میں فاتحہ پڑھی ہے، اس پہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہے. جب میں شاگرد ہوں، میرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے، تو وہ تو استاد ہے، فاتحہ پڑھی ہوگی، مجھے اس پہ تعجب نہیں ہے. تعجب مجھے اس بات پہ ہے، یہ واقعہ میں نے کسی کو سنایا نہیں ہے. یہ شیخ کو کیسے پتا کہ مولا نے میرے کان میں کیا پڑھا؟ عزیزان گرامی یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ذرا وقت گزر رہا ہے اس لیے میں گھبرا رہا ہوں کہیں مکمل نہ کر سکوں، تو وقت نے بات کو مکمل کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے ذرا تفسیر کو سنیے گا. التبیان فی تفسیر القرآن، شیخ طوسی کی تفسیر ہے، 1000 سال سے زیادہ پرانی تفسیر ہے. اس کی جلد نمبر 1 سے پیش کر رہا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں گے. ایک علمی بحث کو چھیڑنے والا ہوں، آپ حضرات کی محبتوں اور حسن سماعت کی نظر کروں گا. آئیے ذرا غور سے سنیے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کیا ہے. مختصر سی تفسیر پیش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کتنے کلمات ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں یا اسم کو یا فعل کو یا حرف کو، اسم فعل اور حرف یہ ہیں، عربی میں کہتے ہیں اس کو کلمہ. ان میں سے کوئی ایک کلمہ ہوتا ہے. اب آئیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات کو دیکھتے ہیں. پہلا ہے با، پھر ہے اسم، کثرت استعمال کی وجہ سے الف گر گیا اس لیے رہ گیا بسم، بسم اللہ. تو بے حرف ہے، اسم ہے، پھر اس کے بعد ہے اللہ، پھر ہے الرحمن، پھر ہے الرحیم. تو بسم اللہ 5 کلمات پہ مشتمل ہے. اگر بات پہنچ رہی ہو، 5 کلمات پہ موجود ہے. اب عربی میں بحث ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. اسم اور حرف ذہن میں رکھیے گا. بے حرف ہے، اسم ہے، اللہ اسم ہے، الرحمن اسم ہے، الرحیم اسم ہے. 4 اسم ہے، 1 حرف ہے. اگر پہنچتے رہیں گے اشاروں سے تو میں آگے پڑھتا رہوں گا. تو آپ یہ دیکھتے چلے جائیے گا. آج اعتراض کا ایک جواب مجھے پیش کرنا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے. ذہن میں ہے نا آپ کے یہ اعتراض؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بدعت ہے، شرک ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے. بس یہ لفظ غیر اللہ عربی کا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. غیر اللہ سے مدد مانگنا بہت سے لوگ کہتے ہیں بدعت ہے. اب اللہ نے قرآن کو شروع کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. آئیں ذرا تھوڑی سی تشریح کروں. معصوم فرماتے ہیں، استاد جلال الدین آشتیانی کی تفسیر سورہ فاتحہ سے اس جملے کو پیش کر رہا ہوں کہ اللہ جانتا تھا عربوں کے حروف تہجی الف سے شروع ہوتا. 27 حروف تہجی شروع ہوتا ہے الف سے، حروف تہجی الف سے شروع ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے قرآن کو بے سے شروع کیا، الف سے نہیں.
یہ بے سے شروع کیوں کیا؟ تو سعد جلال الدین اشتیانی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو تو سورہ اعراف میں کہتا ہے اللہ کہ میں نے جب ساری مخلوقات کی ارواح کو خلق کیا تو فوراً سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے پلٹ کے جواب دیا بلا، پہلا لفظ کہا بلا، بے سے شروع ہوتا تھا، بے شک کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے قرآن کو بسم اللہ بے سے شروع کیا تاکہ انسان جب بھی قرآن پڑھے تو اسے یاد آئے میں اس کی الوہیت کا اقرار کر چکا ہوں، اس کی ربوبیت کا اقرار کر چکا ہوں۔ تو بسم اللہ سے شروع کریں۔ آئیں ذرا 9 معانی لکھے ہیں علماء نے لفظ حرف بے کے، اس کلمے کے بے کے 9 معانی لکھے ہیں۔ کتنے؟ 9 معانی لکھے ہیں۔ اب آئیے ذرا یہاں پہ بسم اللہ میں صرف 2 ممکن ہے۔ اب یہ نحو کا لغت کا درس نہیں ہے اس لیے اشارہ کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ بے تعدی کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، الساق کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، بہت سے معنی 9 معنی لکھے ہیں۔ ان میں سے یہاں بسم اللہ میں صرف 2 ممکن ہے۔ سب کی توجہ میرے ساتھ ہو، یہاں صرف 2 ممکن ہے، ایک ہے ابتدا کے لیے اور دوسرا استعانت کے لیے۔ اب آئیے ذرا تھوڑی سی توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، میں ایک علمی بحث کو چھیڑ رہا ہوں جو علم کلام کی 1000 سال سے شاید 1200 سال سے زیادہ پرانی بحث ہے، اسم اور مسمہ کی۔ شاید کبھی آپ نے سنی ہو، مجھ سے پیش کروں گا اچھے بیان فی تفسیر القرآن شیخ طوسی کتاب سے۔ اسم اور مسمہ، اسم کہتے ہیں نام کو، مسمہ یعنی وہ جس کا نام ہے۔ میرا نام علی رضا رضوی ہے، یہ ہے اسم، مسمہ میں ہوں، میرا وجود مسمہ ہے۔ اگر میں اپنا نام بدل بھی لوں تو مسمہ وہی رہے گا، اسم بدل جائے گا۔ پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ میں اپنا نام آج سے بدل لوں، کہتا ہوں میں حسن رضا رضوی ہوں، حسین رضا رضوی ہوں، کچھ اور بدل لیتا ہوں، تو میں وہی رہوں گا، نام بدل جائے گا، اسم بدل جائے گا، مسمہ وہی رہے گا۔ اسم اور مسمہ 2 لفظ اگر ذہن میں آ جائیں سب کے، اگر واضح ہوں گے تو میں آگے بڑھوں، اور اگر نہیں تو میں اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا۔ تو اب اسم اور مسمہ ذہن میں رکھے۔ اسم نام ہے، مسمہ جس کا وہ نام ہے۔ 1-2 مثالیں دے رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسم عین مسمہ ہے، اسم اور مسمہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ اہل بیت کے نظریہ یہ ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کا بھی نظریہ یہ ہے کہ اسم اور ہے، مسمہ اور ہے۔ میرا نام بدل سکتا ہے، مسمہ وہی رہے گا۔ اگر اسم عین مسمہ ہوتا، اسم اور مسمہ ایک ہی ہوتے تو نام بدلنے سے میں بدل جاتا۔ آئیں 2 مثالیں دوں گا، سب کی توجہ چاہیے، خصوصاً نوجوانوں کی۔ سامنے آگ ہے آپ کے، چھوٹی سی ایک آگ جلا دیجئے۔ آگ کا نام، یہ اسم، آگ اسم ہے، اور وہ جو سامنے حرارت ہے جو بھڑک رہی ہے وہ مسمہ ہے۔ بات واضح ہے؟ حرارت، وہ جو آگ بھڑک رہی ہے نا، وہ مسمہ ہے، اور یہ لفظ آگ عربی میں کہتے ہیں نار، یہ ہے اسم۔ واضح ہے؟ آج سے سب لوگ ہم نام بدل دیتے ہیں، آگ کو آگ نہیں کہیں گے، پانی کہیں گے، لیکن آگ کی تاثیر وہی رہے گی۔ آگ پانی نہیں بنے گی، آگ پھر بھی آگ ہی رہے گی۔ اگر اسم عین مسمہ ہوتا تو پھر آگ نام بدل دینے سے بدل جاتی۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اس کا پلٹ کے انہوں نے جواب یہ دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب ہم کہتے ہیں نا حلوہ تو منہ میں پانی آنے لگتا ہے، اس کا مطلب ہے اسم عین مسمہ ہے۔ عزیزان گرامی، حلوہ کہنے سے منہ میں پانی آتا ہے، حلوہ نہیں آتا۔ اگر اسم عین مسمہ ہوتا تو حلوہ کہنے سے منہ میں حلوہ آنا چاہیے تھا، پانی نہیں۔ توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، محمد و آل محمد پر بہترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، آواز اگر پہنچ رہی ہے تو میں بات کو جاری رکھوں گا۔ تو اسم عین مسمہ نہیں ہے، اسم غیر مسمہ ہے۔ اگر بات پہنچ رہی ہو، اسم عین مسمہ نہیں ہے، اسم غیر مسمہ، اسم اور ہے
مسمى اور ہے. بات واضح ہو رہی ہے نا سب لوگوں کے لیے؟ اسم اور ہے، مسمى اور. آئیں ذرا اگر یہ بات واضح ہو گئی ہو تو اللہ نے قرآن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے. سوال، اشکال، اعتراض ذہن میں رکھیے گا، جواب میری اگلی گفتگو کے اندر آئے گا. اشارتاً بات اگر پہنچ گئی تو پہنچ گئی، نہیں تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. اب وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با یا ابتدا کے لیے ہے یا استعانت کے لیے ہے. ابتدا یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اور دوسرا، سب شیعہ سنی علماء نے بس یہی لکھا. اور دوسرا مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. یا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اور دوسرا جو امکان ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ممکن نہیں، مدد اللہ کے نام سے، مدد اسم اللہ سے، مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. مدد اللہ سے نہیں، مدد اللہ کے نام سے، اللہ کے اسم سے. اسم اور ہے، مسمى اور ہے. اگر بات پہنچ گئی ہو. توجہ ہے زیادہ گرامی. اسم اور ہے، مسمى اور ہے. اللہ نے قرآن کو شروع کیا مدد اللہ کے نام سے، اللہ سے نہیں. اگر اللہ کے نام سے مدد لینا بدعت ہوتا تو اللہ غیر اللہ کے نام سے مدد لینے کے ساتھ قرآن کو شروع نہ کرتا. اب آئیے کتاب التوحید شیخ صدوق کی 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے. شیخ توسی کے استاد ہیں شیخ صدوق. ان کی ہے کتاب التوحید. اس کا انگریزی میں ترجمہ میں نے کیا، اس لیے ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ، اس لیے میں نے بتا بھی دیا. اب امام باقر سے پوچھا گیا، باقر العلوم سے پوچھا گیا، باقر العلوم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سب سے پیارے نام اللہ کے نام ہیں، اس کو اس کے ناموں سے پکارو. کہ مولا بتائیے کہ اللہ کے نام، کیا اللہ اسم عین مسمى نہیں ہے تو کیا نام کیا ہے؟ کہ نحن اسماء اللہ الحسنى، ہم اللہ کے نام ہیں. اللہ نے ہمیشہ چاہا یہ ہے کہ جب بھی جاؤ وسیلے سے جاؤ. اگر بغیر وسیلے کے جاؤ گے، اگر وہ قرآن بھی بھیجتا ہے تو وساطت اور وسیلے سے بھیجتا ہے. اگر ایک جملے کو پیش کروں گا، مجھے نہیں معلوم کس حد تک بیدار رہیں گے. نزول فیض کے لیے، قرآن فیض ہے، فیض یعنی نعمت، پیغمبر اسلام بھی فیض ہیں. نزول فیض کے لیے واسطے کی ضرورت ہے. اللہ نے فیض نازل کیا تو واسطے کے ذریعے، پیغمبر کے ذریعے. جب نزول فیض کے لیے واسطے کی ضرورت ہے تو پھر فیض کے یہاں سے وہاں جانے، دعا کے یہاں سے وہاں جانے، کیا بغیر وسیلے کے ممکن ہے؟ آئیے صرف ایک آیت کو پیش کروں گا، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35. سننا پسند فرمائیں گے آیت کو؟ وعجل فرج. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. اب جناب امام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، صرف یہ روایت پیش کروں گا، تفسیر کو مکمل کروں گا. تو پوچھا گیا مولا وسیلہ کیوں ضروری ہے؟ تو آپ نے اس آیت کی تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو متقی بنو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. بغیر وسیلے کے خدا تک نہیں پہنچ سکتے. وہ اتنا باعظمت ہے کہ کوئی بہت ہی باعظمت اس تک پہنچا سکتا ہے. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے. تو اسی لیے قرآن اور حجت دونوں کا ہونا ضروری ہے. حجت ہی قرآن کو سمجھائے تاکہ ہم خدا تک پہنچ سکیں. بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ سننا پسند فرمائیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدد اللہ کے نام سے، یہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. آئیں سورہ حجر کی ایک آیت ہے، اس کو میں آپ کے سامنے تلاوت کر کے تھوڑی سی اور اس کی وسعت دینا چاہوں گا بحث میں. اے حبیب، ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے اور 7 دہرائے ہوئے عطا کیے ہیں.
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے حبیب ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیے ہیں۔ تو علماء نے بحث کی ہے کہ 7 مثانی سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سنیں سب لوگ، آواز آ رہی ہے؟ کہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام 7 مثانی ہے۔ مثانی دہرائے ہوئے، 7 کہتے ہیں 7 کو، 7 مثانی، 7 دہرائے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات ہیں۔ کچھ نے کہا ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، ایک مرتبہ مکے میں، دوسری مرتبہ مدینے میں، تو 7 آیات 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں، اس لیے 7 مثانی ہے۔ کچھ نے بحث کی ہے کہ ہر نماز میں کم از کم 2 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے 7 مثانی ہے۔ کچھ علماء نے جیسے استاد جلال الدین اشتیانی نے لکھا کہ سورہ فاتحہ میں 7 ایسے الفاظ ہیں جو 2 مرتبہ آئے ہیں۔ سننا پسند کریں گے اس بات کو؟ اب وہ کون سے 7 الفاظ ہیں؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو بسم اللہ میں اللہ آیا ہے اور پھر الحمدللہ کے اندر لفظ اللہ آیا ہے، تو پہلا لفظ اللہ جو 2 مرتبہ آیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ میں الرحمن آیا اور پھر الرحمن، پھر الرحیم، یہ دو مرتبہ آئے ہیں الفاظ۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک، تو ایاک 2 مرتبہ آیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، تو صراط 2 دفعہ آیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، علیہم بھی 2 مرتبہ آیا ہے، اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو غیر اللہ ایک ہی معنی میں ہے، تو کہ یہ 7 حروف ہیں، نہ ان میں جن پہ تو نے غضب نازل کیا، نہ ان میں جو گمراہ ہو گئے۔ تو پوچھا کہ یہ کون سے ہیں جن پہ غضب نازل ہوا، کون سے جو گمراہ ہو گئے؟ تو امام نے فرمایا، امیر المومنین نے کہا کہ قرآن میں آیت موجود ہے بقتلہم الانبیاء، وہ جو یہودی تھے انہوں نے انبیاء کا قتل کیا، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، وباؤ بغضب من اللہ، انہوں نے اللہ کے عذاب کو خرید لیا انبیاء کے قتل سے، جنہوں نے عذاب خریدا وہ مغضوب علیہم ہیں، وہ یہودی ہیں۔ ولضالین کا عیسائی، کہ جو جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے، اللہ نے کہا وہ سب کے سب ضالین میں سے ہیں، وہ گمراہ ہیں۔ کہ نہ یہودیوں میں نہ عیسائیوں میں، امت محمدی میں قرار دے۔ کہ اے پروردگار، کس طرح سے کہا، سن لیجیے آیت کو، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو قرآن عظیم کے ساتھ، جو قرآن عظیم کا ہم پلہ ہوں، 7 دہرائے ہوئے عطا کیے ہیں۔ سب مجمع کی توجہ ہو، میں نے پوری کی پوری تمہید باندھی ہے، یہ 5 منٹ کی، ان چند جملوں کے لیے پورا خون جگر لگا کے جملے کو پیش کروں گا، مجمع کی توجہ اگر میرے ساتھ ہوگی۔ اگر 7 کو دہرائیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 7 کو دہرائیں تو 14 بنتے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میں نے 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے، تو یہ 7 دہرائے ہوئے قرآن کا ہم پلہ ہے، تو ذرا 14 کو دیکھتے ہیں یہ دہرائے ہوئے ہیں یا نہیں؟ نہیں، جب تک سارا مجمع نہیں بولے گا میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ اب ذرا 14 کے ناموں کو دہراتا ہوں، آپ گنتے جائیے گا دہرائے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں۔ 14 کے نام، پہلے نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب 14 میں سے پہلے 5ویں 9ویں 12ویں، یہ ایک نام ہے۔ اس کے بعد دوسرے ہیں علی، پہلے علی، چوتھے امام، 8ویں امام، 10ویں امام۔ تو اب عزیزان گرامی، اب تک تو میں نے 2 دہرائے ہوئے ہیں، تیسرے فاطمہ، بس ایک فاطمہ، پھر حسن دوسرے امام اور 11ویں امام، پھر ایک حسین۔ اب تک 5 ہیں جو دہرائے ہوئے، تو 2 اور ہونے چاہیے تاکہ 7 پورے ہو جائے۔ ایک ہے جعفر، دوسرے موسیٰ۔ 7 دہرا کے 14 بنتے ہیں جو قرآن کا ہم پلہ ہے۔ اور فرمان ماشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری
माशाअल्लाह, मौला सलामत रखें। जो हाथों को बुलंद हो रहे हैं, जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, उन माओं को खुदा सलामत रखे जिन्होंने ये सिखाया है। अज़ान गिरामी, जनाबे ख़त्म मर्तबत के ये 14 हस्तियों को देख लीजिए, एक एक कुरान है, कुरान नातिक है। अगर मैंने शुरू में भी कहा था कुरान को मुजस्सम देखना है तो मोहम्मद और आले मोहम्मद के एक एक फर्द को देखते चले जाएं। अगर उन्हें लिखा हुआ देखना है तो कुरान को देखते चले जाएं। जिस तरह कुरान हर तरह से पाक है, आले मोहम्मद हर तरह से पाक हैं। अब आइए मैं कल इंशाल्लाह पेश करूंगा कि किस तरह से ये वारिस हैं, कि अब ये शबें जो शुरू हो रही हैं, बिनाबर रिवायत है कि 40 प्यादा थे, 32 सवार थे जनाब सैयद शुहदा के अंसार में, असहाब में, और 18 उनके आल में से हैं या अहल बैत में से हैं, जो जनाब सैयद शुहदा के जिनका खून से रिश्ता है। वो 18 हस्तियां हैं जिनकी शहादत मैदान करबला में हुई है। और ये आज से जो शबें शुरू हो रही हैं वो सब की सब अहले बैत अलैहिस्सलाम के शुहदा की। एक जुमले को यहाँ पेश करूँगा इससे पहले कि मैं मसाब की तरफ आऊँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मुसलसल गवाही देता है कि हुज्जत खुदा ऐसा है जिसे देखने से पता चलेगा कि हाँ, कुरान का वारिस यही है। जिस तरह कुरान मसून है, हर तरह के इल्तिबास से, इश्तिबाह से पाक है, इसी तरह से ये हर तरह की लग़्ज़िशों से, हर तरह की ख़ताओं से पाक है। ये मासूम है। चेहरा बताता है ये हुसैन इब्न अली है, कि जो भी देखता था वो कहता था कि वाक़अन जनाब सैयद शुहदा शहादत हो चुकी है, लेकिन चेहरे पे जलाल है। यहाँ तक कि ईसाइयों ने भी जब देखा हलब में तो उन्होंने गवाही दी कि चेहरे का जलाल बता रहा है ना रिवायत जहनों के अंदर, कि जब राहिब ने देखा कि रात को जहाँ पे उन्होंने, खोली ने, शिमर ने, सब ने कहा ना कि हमें एक कमरा दे दो, हुजरा दे दो जहाँ पे हम सरों को, संदूकों को रख लें, तो रखा। तो वो राहिब कहता, मुझे महसूस हो रहा था जैसे आग लग गई है। वो पानी लेके आया, उसने महसूस किया आग नहीं है, अंदर अनवार मौजूद है। उसने सुनना शुरू किया अनवार क्या कहते हैं। तो एक बीबी की आवाज आ रही थी जो बार बार कहती थी, हाय मेरा मजलूम हुसैन। तो अब वो समझ गया कि नहीं, ये कोई आम हस्ती नहीं है। उसने फौरन वो आके संदूक खोला, सरे मुकद्दस को निकाला और एक पत्थर पे रखा, चेहरे को धोना शुरू किया क्योंकि पूरा चेहरा खून में डूबा हुआ था। तो उसने जब चेहरे पे पानी डाला ना, वो खून के जहाँ जहाँ पे आसार गए उस पत्थर पे आज भी हलब में निशान मौजूद हैं। सैयद शुहदा के खूने मुबारक के खूने मुतहर के पाक खून के निशान मौजूद हैं पत्थर के ऊपर, कि जहाँ पे वो खून बह गया था। तो उसने फौरन सवाल किया, आप कौन हैं, ये बीबियाँ कौन थीं? तो जनाब सैयद शुहदा के सर ने कहा, मैं हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब हूँ, नवासा रसूल हूँ, मेरी माँ रसूल की बेटी है। कहा ये बीबियाँ कौन थीं? क्या ये हजरत मरियम थीं? कहा कि ये मेरी माँ फातिमा थी। तो अब जनाबे, अब मैं कल इंशाल्लाह पेश करूँगा। अब पूरा माहौल तब्दील हो चुका है कि जो मैं पेश करना चाह रहा था शुहदा के हवाले से, लेकिन आज जो शब है वो मंसूब है हज़रत ओन से और हज़रत मोहम्मद ओन मोहम्मद से अलैहिस्सलाम से। आज जानते हैं ना किसे पुरसा पेश करना है? आज उस बीबी को पुरसा पेश करना है जिसे उनके नाना ने उम्मुल मसाइब का लक़ब दिया। कितने मसाइब आए होंगे बीबी पे कि रसूल खुदा ने कहा उम्मुल मसाइब हैं जनाब ज़ैनब। अगर आज पेश कर पाऊँ, आज जनाब ज़ैनब के जब मैं मसाइब पेश करने लगता हूँ तो मेरी अपनी कैफियत बड़ी मुख्तलिफ सी होती है, इस तरह आप सा होता है। जनाब ज़ैनब ने जब घर से चली ना तो फ़ौरन जनाब अब्दुल्ला से कहा कि अब्दुल्ला, आपको याद है ना मैंने अक़्द में शर्त रखी थी कि जब मेरा भाई इराक़ जाएगा, करबला जाएगा, मैं साथ जाऊंगी। अब मेरे भाई ने फैसला किया है कि वो जा रहा है, अब्दुल्ला इजाज़त है? तो जनाब अब्दुल्ला ने बड़े ढके छुपे अल्फाज में इजहार किया कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है घर के कामों में। तो जनाब सराहतन नहीं कहा, इशारतन कहा। तो जनाब ज़ैनब ने बस एक जुमला कहा अब्दुल्ला, अगर आप कहेंगे ना, इजाज़त नहीं देंगे, मैं जाऊंगी नहीं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं हुसैन के बगैर मर जाऊंगी लेकिन मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं अपने भाई के बगैर जी नहीं सकती। अगर आप कहेंगे नहीं जाऊंगी
تو جناب عبداللہ نے کہا نہیں، مجھے آپ کے بابا سے وعدہ یاد ہے، میں نے امیر المومنین سے وعدہ کیا تھا، چچا سے وعدہ کیا تھا، آپ کو روکوں گا نہیں، آپ جا سکتی ہیں۔ جب چلی گئی نا تو مکے کے راستے میں جناب عبداللہ بہت تیزی سے آئے گھوڑے پہ سوار، اور جناب سید الشہداء سے ملاقات کی۔ آقا نظر منفرد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہتے ہیں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آقا میرے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے جائیے گا، میں اگر بیمار نہ ہوتا میں بھی ضرور آتا۔ 75 برس سے زیادہ سن تھا جناب عبداللہ کا اور بہت بیمار تھے، کہ اگر بیمار نہ ہوتا، سفر کے قابل ہوتا، ضرور آتا، لیکن میرے دونوں بیٹوں کو لے جائیں۔ پھر ایک مرتبہ کہا میں ذرا ایک مرتبہ زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سید الشہداء نے کہا کہ جس اونٹنی پہ ہیں عباس لے جاؤ۔ آئے، کہا کہ زینب اگر جنگ کی نوبت آئی نا تو ہمارے بیٹوں کو پہلے بھیجیے گا، پہلے ہمارے بیٹوں کو بھیجیے گا، امام حسین سے کہہ دیجئے کہ ہمارے بیٹے پہلے شہید ہوں گے۔ یہاں پہ روک کے ایک جملہ کہہ دوں، بہت سے لوگ ہر سال ایک سوال کرتے ہیں کہ کیوں جناب زینب نہیں روئی بیٹوں کی شہادت پہ، کیوں صبر رکھا، تحمل رکھا، لاشوں کے پاس سے گزر گئی نہیں روئیں، کیوں نہیں روئیں، کیسے صبر رکھا؟ تو جب جناب زینب واپس پہنچی مدینے، اگر سن سکے اس جملے کو سمیت طرف دیکھیے گا، سوگ نامہ محمد میں آیت اللہ اشتہاردی نے لکھا ہے کہ جب جناب زینب کربلا سے لٹ کے واپس مدینے پہنچی نا تو ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے پوچھا، ایک دن سوال کیا کہ زینب میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کہا عبداللہ کیا سوال ہے؟ کہ مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ جب آپ ہمارے بیٹوں کے لاشوں پہ گئیں تو آپ نے گریہ نہیں کیا تھا، آپ روئی نہیں تھی۔ تو جناب زینب تڑپ کے رونے لگی۔ کہا عبداللہ آپ نے بالکل صحیح سنا ہے۔ کہا زینب کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں روئی تھی؟ کہا عبداللہ مجھے حسین سے حیا آتی تھی، کہیں میرا بھائی یہ نہ سوچے میری بہن کی نسل ختم ہو گئی، میرا بھائی رونے نہ لگے۔ اجرکم اللہ۔ میں نے تو بھی شہادت نہیں پڑھی ہے، میں نے شہادت نہیں پڑھی ہے ابھی، میں تمہید باندھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ ایک بزرگ ہیں، وہاں پہ ایک جوان ہے، برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر برداشت نہ کر پائے نا تو کوئی چلا جائے، میں آج بڑے سخت جملے پیش کروں گا، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ آج دو ہستیوں کو پرسہ دینا، ایک جناب زینب کو پرسہ دینا ہے اور دوسرا امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے۔ ان دو جوانوں کا پرسہ دینا، بیٹا دیکھیے گا، ان دو جوانوں کا پرسہ دینا جو دونوں خود سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں سوار ہو جاؤں گا، دوسرے کا ابھی قد اتنا بڑا نہیں تھا، جوان تھے، بہت نوجوان تھے۔ تو آئیے ذرا، آئے دونوں شہزادے، جناب زینب نے آواز سنی کہ اونو محمد آپ دونوں ابھی تک گئے نہیں؟ میرے بچوں مجھے تو بیویوں کے گریے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہ پھوپھی مادر گرامی، ہم جب بھی ماموں کے پاس جاتے ہیں نا ہمیں اجازت دے دیں، تو ماموں کہتے ہیں کہ نہیں میں ابھی اجازت نہیں دے سکتا، میں اجازت نہیں دے سکتا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ذرا عباس کو بلاؤ۔ جناب عباس آئے، کہا عباس ذرا حسین سے کہنا میرے حق کا واسطہ، میرے بیٹوں کو اجازت دے دیں۔ جناب سید الشہداء تڑپ کے رونے لگے۔ کہا کہ شاید عبداللہ ابن جعفر طیار راضی نہ ہو۔ کہا نہیں، عبداللہ نے خود مجھ سے کہا تھا جب شہادت کی نوبت آئے پہلے ہمارے بیٹوں کو بھیجنا۔ ایک مرتبہ میں دیکھیے گا، سید الشہداء نے ایک کو سہارا دے کے گھوڑے پہ سوار کیا، دوسرے کو جناب عباس نے سوار کیا۔ دونوں بھائی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا کہ ماں کو آخری سلام کر کے پھر آگے بڑھیں گے۔ اگر تصور کر سکے دونوں خیمے پہ آئے، کہا اماں ہمارا آخری سلام قبول کیجئے گا۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا، کہا میرے شیرو میں جانتی ہوں تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، میں جانتی ہوں تم جنگ کرتے ہوئے فرات تک پہنچ جاؤ گے، لیکن میرے بچوں میری بس ایک وصیت یاد رکھنا، فرات تک جانا لیکن پانی نہ پینا، حسین کی بچی سکینہ بڑی پیاسی ہے، کہا ماں ہمارا آخری سلام قبول کرنا۔ دونوں شہزادوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی۔ بس بھئی اگر اس طرح سے سنیں گے نا میں آگے نہیں پڑھوں گا۔
اگر برداشت نہیں کریں گے میں آگے نہیں پڑھوں گا. سنیں گے؟ دونوں شہزادوں نے ایڑ لگائے. بڑے بیٹے نے، جناب زینب کے بڑے بیٹے نے چھوٹے سے کہا کہ بھیا آپ میسرے پہ حملہ کریں، میں میمنے پہ حملہ کرتا ہوں. پھر دونوں حملہ کر کے قلب لشکر پہ آئیں گے اور ماموں کے دشمن عمر سعد کا قتل کر دیں گے. چھوٹے نے کہا میں تیار ہوں. ایک مرتبہ دونوں نے حملہ کیا. جیسے قلب لشکر پہ آئے نا، عمر سعد نے کہا ان دونوں کو گرا دو، یہ علی کے نواسے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے قریب سے وار کیا، ایک شہزادے کے سر میں گرز لگا. جیسے ہی شہزادہ گرنے لگا نا تو کہا مامو جان، مامو جان ہماری مدد کو آئیے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک مرتبہ سید الشہداء آگے بڑھے، دیکھا ایک بچے میں سے جان جا چکے تھے، دوسرے میں ابھی رمق باقی تھی. دونوں کو اٹھایا، ایک میں بھی رمق باقی تھی. فوراً انہوں نے سلام کر کے، شہزادے نے سلام کر کے امام حسین سے کہا مامو جان ہماری ماں کو ہمارا سلام کہہ دیجیے گا. مامو جان ہماری ماں سے کہیے گا ہم فرات تک گئے تھے لیکن ہمیں اماں کی وصیت یاد تھی، ہم نے پانی نہیں پیا. آئے سید الشہداء، دونوں لاشوں کو اٹھایا، خیموں میں لے کے آئے. سب بیبیاں پہنچ چکی تھیں، نہیں آئیں تو جناب زینب نہیں آئیں. امام حسین نے فوراً کہا فضہ ذرا میری بہن زینب سے کہو بیٹوں سے وداع کر لیں. جناب زینب چلی آئیں اور آنے کے بعد دونوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھ گئی، دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے اور رو کے بس ایک جملہ کہا اونو محمد مجھے بتاؤ میں کس کو قربان کروں حسین پہ، میرا بھائی اکیلا رہ گیا. میں یہاں تمام کر دیتا لیکن جناب زینب کے مصائب یہاں ختم نہیں ہوتے. سانس لے لیجئے، میں بھی بڑے مصائب پڑھنے والا ہوں. 11 محرم کا دن نکلا، میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے. 11 محرم کا دن نکلا، ایک ایک کر کے سب بیویوں کو قیدی بنا کے سوار کرا دیا گیا. جناب زینب کو امام سجاد نے سوار کرایا. 11 محرم کو بیویاں چل رہی ہیں. جب تک زمین پہ تھی نا تو دور کے لاشیں نظر نہیں آ رہے تھے. جب اونٹنی پہ سوار ہوئی ایک بی بی کی نگاہ پڑی، جناب زینب نے بیٹوں کے لاشوں کو دیکھا، آنکھیں بند کی، کہا آنا محمد خدا حافظ، ماں جا رہی ہے. قافلہ چلا گیا. بس میں 2 منٹ کی زحمت دوں گا، اب لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، نہ مجھ سے پڑھا جا رہا. 11 محرم کو میری سن لیجیے گا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سن لیں پھر ہوئیے گا، میری سن لیں، برداشت کریں تھوڑا سا 2 جملوں کی زحمت. بس میں چلی جناب زینب. 11 محرم کو قافلہ چل گیا، میٹر دیکھیے گا. 11 محرم کو بی بی چلی گئی. ایک مرتبہ شام میں رہائی ملی. رہائی ملنے کے بعد بی بی نے کہا سید سجاد یزید سے کہو شہداء کے سر واپس کر دے. سر آنے لگے، سارے مصائب چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں. سر آ رہے تھے، پہلا جو سر آیا نا بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب نے دامن پھیلایا، لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو. نہیں پڑھتا، نہیں پڑھنا، آگے نہیں پڑھوں گا. میرے تو دیکھیے گا، آخری جملے سن لیں. بس میں ادھر بھی ایک برداشت نہیں کر رہا. آئے بھائی سنیں گے، مجھے معاف کر دیں. 2 جملوں کی زحمت. ایک مرتبہ ایک ایک کر کے سر آتے رہے.
اتنے میں 2 سر آئے. ساری بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا. جناب زینب نے سروں کو دیکھا پھر نگاہیں جھکا لیں. جو سر لایا تھا نا اس نے پوچھا ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ کوئی بیوی نہیں بولی. اس نے پھر پوچھا. جب تیسری مرتبہ پوچھا نا اس نے کہا مجھے اتنا بتا دو کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب زینب سے برداشت نہیں ہوا. سنیں گے مجھے معاف کر دیں. جناب فضہ کھڑی ہو گئی. کہا یہ 2 سر مجھے دے دے, یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں. جناب فضہ نے سر لیے. کہا بی بی بیٹوں سے ودا تو کر لیں. جناب زینب نے کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں, صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی. ختم ہو گئے مسائل, ختم ہو گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میں نے چھوڑ دیا مسائل. آپ لوگ برداشت نہیں کر رہے نا, میں نے چھوڑ دیا آج کا مسائل. ہاتھوں کو بلند کریں, ہاتھوں کو بلند کریں. میں دعا کر رہا ہوں بس, اور گریہ نہ کریں. اب کوئی بے ہوش ہو جائے گا. میں ایک جملہ صرف دعا کا کہوں گا. امام زمانہ کے ظہور کے لیے بس ایک دعا کا جملہ. جب ایک مرتبہ جناب زینب چلی نا شام سے کربلا آئی, بی بی ہر قبر پہ گئی لیکن بیٹوں کی قبروں کا نہیں پوچھا. چہلم پہ واپس چلی, جب جانے لگی نا تو آنکھیں بند کر کے کہا اون محمد الوداع. میرے شیروں تمہاری ماں مدینے واپس جا رہی ہے. جناب زینب مدینے پہنچی. مدینے پہنچ کے پہلے نانا کے روضے پہ گئی, بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. پھر ماں کی قبر پہ گئی, بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. بھائی کے گھر گئی, کسی سے نہ بیٹوں کا پرسہ لیا. لیکن ایک مرتبہ جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے بلا بھیجا. کہا سید سجاد اپنی پھپھی سے کو گھر واپس آ جائے. وہ بی بی جس نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا, شام میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا, چہلم پہ بیٹوں کو یاد نہیں کیا, نانا کے روضے پہ بیٹوں کا تذکرہ نہیں, ماں کی قبر پہ بیٹوں کا گلہ نہیں, لیکن آخر ماں تھی. بس ایک مرتبہ گھر چلی. جب بی بی گھر چلی کلیجہ منہ کو آنے لگا, دل پھٹنے لگا. جیسے ہی گھر میڈل لے گیا گا, جیسے ہی گھر پہنچی 2 جہاں نمازیں بچھی تھی اٹھا کے سینے سے لگائی. کہا اولو محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا, مجھے کوئی لے جائے. او میرے شیروں, ماتم حسین